عوام نے 5 سال کے لیے مینڈیٹ دیا، ہمارا احتساب 5 سال بعد ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم حکومت میں آئے تو پہلے دن ہی کہا گیا یہ فیل ہو گئے ہیں۔ بار بار حکومت جانے کی پیش گوئیاں ہوتی رہی۔ قبضہ گروپوں کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ سندھ کو تعمیراتی شعبے میں ہر قسم کی معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان کی صحافیوں سے گفتگو۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 50 لاکھ گھروں کے منصوبے سے لوگوں کو گھر ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ انتہائی غریب افراد کو 7,000 سے زائد گھر بنا کر دے دیے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 نئے شہر بنا رہے ہیں جس سے 50 لاکھ گھروں کا ہدف پورا کر لیں گے، جبکہ اگلے ماہ فوڈ سیکیورٹی کا پورا پروگرام لا رہے ہیں۔ لیکن حکومت سب کے لیے گھر نہیں بنا سکتی۔ حکومت لوگوں کو گھر بنانے کے لیے سہولت دیتی ہے۔ NCOC نے ملک بھر میں سخت پابندیوں کا عندیہ دے دیا۔ NCOC کے احکامات پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ SOPs پر عمل نہ ہوا تو کاروبار بند اور معاشی سرگرمیاں محدود ہو سکتی ہے۔ اعلامیہ۔ کورونا ویکسینیشن سینٹرز اتوار اور سرکاری تعطیلات کے دنوں میں بند ہوں گے۔ یہاں قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ صرف ایک دن میں ملک بھر میں کورونا وائرس سے مزید 61 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ 3,495 نئے مثبت کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 44,377 کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے ایک دن میں مزید 3,495 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ہی پاکستان میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 6,15,810 ہو گئی ہے۔ اب تک صوبہ سندھ میں 2,62,207، صوبہ پنجاب میں 1,91,186، صوبہ خیبر پختونخوا میں 77,443، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 49,476، جبکہ صوبہ بلوچستان میں 19,269 اور آزاد کشمیر میں 11,464 کے علاوہ گلگت بلتستان میں 4,965 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک بھر میں کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد 24,592 ہے، جبکہ ان میں سے 2,000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا سے مزید 61 افراد جاں بحق بھی ہوئے، اور پاکستان میں اب تک اس وبا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد مجموعی طور پر 13,717 ہو گئی ہے۔ دنیا کو مختلف طرز کی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی میں اب صرف فوج کا کردار نہیں رہا۔ آرمی چیف۔ نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ تمام تنازعات پر امن اور باوقار مذاکرات سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ ماضی سے سبق سیکھ کر مستقبل کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک طویل جدوجہد کے بعد منزل کے قریب ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل سیکیورٹی ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت گھروں کی فراہمی کے منصوبے کا آغاز۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ کے تحت 3,000 افراد نے رجسٹریشن کرائی۔ قرآن دازی کے ذریعے 1,500 خوش نصیبوں میں فلیٹس اور گھر تقسیم کیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں افتتاح کیا۔ کورونا SOPs پر عمل نہ ہوا تو مزید سخت پابندیاں لگانے پر مجبور ہوں گے۔ اسد عمر۔ نیا وائرس تیزی سے پھیلتا ہے اور زیادہ مہلک ہوتا ہے۔
کووڈ مثبت کیسز میں ہونے والے اضافے کے باعث ہسپتال اور روزانہ داخلے اور اہم نگہداشت میں رہنے والے افراد کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، وفاقی وزیر نے خبردار کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے لانگ مارچ کی تیاریاں جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ جماعتیں لانگ مارچ کی تیاریاں جاری رکھیں، اس سلسلے میں کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان آج پی ڈی ایم اجلاس کے بعد پریس کانفرنس میں نہیں آنا چاہتے تھے، سب کے اصرار پر کانفرنس میں آئے۔ پی ڈی ایم اتحاد ابھی ٹوٹا نہیں ہے، پیپلز پارٹی نے وقت مانگا ہے، پی ڈی ایم جواب کا انتظار کرے گی۔ پی ڈی ایم اجلاس میں پیپلز پارٹی کا رویہ غیر جمہوری تھا۔ اجلاس میں 9 جماعتیں استعفوں کے حق میں اور پیپلز پارٹی مخالف تھی۔ پیپلز پارٹی جمہوریت کہتے تھکتی نہیں۔ وفاقی کابینہ میں رد و بدل کے حوالے سے وزیر اعظم کا اہم فیصلہ۔ وزیر اعظم کابینہ میں نئے چہروں کو لانے کے خواہش مند، وزارت اطلاعات میں تبدیلی کا امکان، سینیٹر فیصل جاوید کو بھی کابینہ کا حصہ بنایا جائے گا۔ بیوروکریسی میں بھی تبادلوں کی تیاری۔ وزیر اعظم عمران خان کئی اہم وزراء کی کارکردگی سے خوش نہیں، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ کابینہ میں صرف وہی رہیں گے جو ڈیلیور کر سکیں گے۔ ایک اہم وفاقی وزیر نے اپنا نام نہ بتانے کی شرط پر کہا کہ وزیر اعظم کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ پارٹی حلقوں میں مایوسی بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم پختہ یقین رکھتے ہیں کہ وزراء کو کسی عذر پیش کیے بغیر کارکردگی دکھانا ہوگی۔ نیب نے مریم نواز کو 1500 کنال اراضی کی مبینہ غیر قانونی منتقلی کیس میں بھی طلب کر لیا۔ مسلم لیگ کی مرکزی نائب صدر کو اس کیس میں بھی 26 مارچ کو ہی پیش ہونے کا نوٹس جاری۔ اس سلسلے میں میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم نواز کے حوالے سے نیب لاہور کو نئے شواہد موصول ہوئے ہیں، جن کی بنا پر انہیں ایک بار پھر طلب کیا گیا ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اس سے قبل 11 اگست 2020 کو نیب لاہور میں پیش ہوئی تھی۔ پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم کیوں لانگ مارچ کے لیے آمادہ نہ ہوئی، وجہ سامنے آ گئی۔ شاید اب لانگ مارچ میں لوگ زیادہ نہ ہو، ہم اگر 17 سے 20 لاکھ افراد لے آئیں اور 2-4 دن بیٹھ جائیں، بقول بلاول بھٹو زرداری ہمیں بم مارنا ہے، تو بم مارنے کا وقت پھر کب آنا تھا؟ پی ڈی ایم کے ہر اجلاس میں سرفہرست استعفوں کی بات چلتی رہی۔ جے یو آئی رہنما عبدالغفور حیدری کی گفتگو۔ پشاور ہائی کورٹ کے باہر مریم نواز کے شوہر کیپٹن راس افدر پر انڈا پھینک دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد بال بچے اور انڈا کارکن کو جا لگا۔ پولیس نے انڈا مارنے والے شخص کو گرفتار کر لیا۔ یاد رہے کہ چند روز قبل وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی شہباز گل کی لاہور ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر ان پر بھی انڈے پھینکے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں شہباز گل کو نہ صرف 2 انڈے مارے گئے بلکہ سیاہی بھی پھینکی گئی۔ شہباز گل کے ماتھے اور ہاتھ پر سیاہی لگ گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیاسی روابط شہباز گل کے چہرے پر پھینکی گئی سیاہی زہریلی نکلی، جس سے ان کی آنکھ میں انفیکشن ہو گیا۔ ٹویٹر پر شہباز گل نے اپنے بیان میں لکھا کہ میں حملہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہوں کیونکہ میں کسی غریب اور ناسمجھ کو جیل میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ پولیس سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کیا جائے۔
کل کا دن بالکل برا نہیں تھا۔ سچی بات یہ ہے کہ اب سلیکٹڈ کو پریشان ہونا چاہیے۔ سلیکٹڈ کی طاقت کم ہو رہی ہے اور اس کا متبادل تیار کیا جا رہا ہے۔ لانگ مارچ ملتوی ہونے کے 24 گھنٹے بعد مریم نواز کا پہلا ٹویٹ۔ جبکہ مریم نواز نے گزشتہ روز پی ڈی ایم اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا تھا کہ پیپلز پارٹی جب تک ہمیں جواب نہیں دیتی میں اس پر کوئی قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتی۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ میاں نواز شریف آپ بھی آئیں، ہم مل کر جدوجہد کرتے ہیں۔ میں نے انتہائی ادب سے کہا کہ میاں نواز شریف کو واپس لانا ان کی زندگی کو قاتلوں کے حوالے کرنے کے مترادف ہوگا۔ نون لیگی لیڈران اور کارکنان بھی نہیں چاہتے۔ یوٹیوب پر پہلی بار شارٹ نیوز اور ڈیلی اپڈیٹ کے لیے اس چینل کو بنایا گیا ہے۔ دوستو آپ کی سپورٹ ہمیں چاہیے، آپ سپورٹ کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ویڈیوز لا سکیں۔